السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تڑکا کا ذائقہ میں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اور دال کی ٹکیاں، ٹھیک، اس کو شامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے دال ½ kg لی تھی، اس کو ابائل کر لیا ہوا ہے، اور سپائس میں ہمیں چاہیے ½ ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے نمک، اور کٹی ہوئی لال مرچ ہمیں 2 ٹیبل اسپون، اور پیسی ہوئی لال مرچ ہمیں ½ ٹیبل اسپون، اور یہ ہم نے بون لیس لیا ہے، ہڈی کے بغیر چکن لیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے یہ دیکھیں کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہوا ہے۔ اب ہم 1 عدد کوکر لیں گے، اس کے اندر ہم یہ جو چکن ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور تمام سپائس اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ہلدی پاؤڈر اور لال مرچیں، نمک، کٹی ہوئی لال مرچ اور پیسی ہوئی لال مرچ دونوں ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم تقریباً 15 منٹ کا کوکر لگا دیں گے۔ یہ ہم نے 2 گلاس اس کے اندر پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو گلا لیں گے اچھی طریقے سے۔ یہ دیکھیں ہمارا اچھی طریقے سے چکن گل چکا ہے۔ یہ ہم نے ہری مرچیں لی ہیں، یہ ہم نے ½ کٹوری ہری مرچیں لی ہیں۔ اب ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے۔ ادرک لیا ہے ہم نے 3 انچ کا ٹکڑا تھا، وہ ہم نے اس کو چوپ کر لیا ہے، وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا پانی خشک کریں گے، تاکہ یہ جو ہری مرچیں ہیں اور ادرک جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے، اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہلکا ہلکا سا پانی خشک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہلکا سا اس کے اندر پانی رہ گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر آئل ڈال دیں گے۔ ہم نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون یہ دیکھیں آئل ڈال دیا ہوا ہے۔ زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم کون سا اس کو یہ سالن نہیں بنا رہے، ہم اس کو شامیہ بنا رہے ہیں، تو آئل اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو کچا پن ہے نا چکن کا، اس کی خوشبو، اس کی جو مہک ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کوکر کے نیچے ہلکا ہلکا سا گھی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو یہ پیس لیا ہوا ہے کنڈی میں، چکن کو بھی اور دال کو بھی، دونوں کو ہم نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہوا ہے۔ دال ہم نے دراصل لی تھی 1 کلو، اور جو چکن لیا تھا وہ ہم نے 3 پاؤ لیا تھا۔ اور یہ ہم نے کالی مرچ ہے ہماری ½ ٹیبل اسپون ہے، زیرہ ہے 2 ٹیبل اسپون، اور گرم مسالہ ہے 1 ٹیبل اسپون، اور سوکھا دھنیا ہے 2 ٹیبل اسپون، اور یہ ہم نے دھنیا اور پودینہ ان دونوں کو تقریباً 2 چمچ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کو بھی دھو لیا ہے۔ یہ اب ہم تمام جو دوبارہ سپائس ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے، تاکہ یہ اس کی اچھے سے شیپ بن جائے کوئی۔ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کے اندر ہم لوگ انڈا نہیں ڈالیں گے، کیونکہ انڈے کی جو اس کا نام کی مہک ہوتی ہے نا اس کی، وہ اس کے اندر سے کچی کچی آتی رہتی ہے، اس لیے ہم اب اس کو یہ ٹکیوں کی ایک شامیوں کی شیپ دیں گے۔ یہ دیکھیں ایسے آپ نے ایک ہاتھ سے اس کے اوپر سے دبانا ہے، ایک ہاتھ کے اوپر آپ نے میزہ رکھ کے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دبانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ اس کے ایسے گول شیپ دے دینی ہے۔ چاہیں تو آپ جس طرح کی مرضی اس کو شیپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری تمام جو شامیہ ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ آپ بچوں کے لنچ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، سینڈوچ بنا سکتے ہیں، برگر بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم۔